احسانات حشر تک مسلمانوں پر رہیں گے، اور میدان محشر میں خطا کاروں کی بخشش ہوگی تو آپ کی دعاؤں سے، آپ کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی عطاؤں نے، جس کی سخاوت نے اسلام کو جو ہے زندہ فرمایا۔ اسلام کے دامن میں اگر در حقیقت کوئی بھاری بھرکم چیز ہے تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عطا ہے۔ دین اسلام جب تک باقی رہے گا، جب تک ان مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہے گی، جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، جب تک طواف کعبہ ہوتا رہے گا، ہر فرد کے اوپر، ہر مسلمان فرد کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے اور رہے گا تو مادر حسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احسان رہے گا۔ وقت مختصر ہے لیکن عنوان بہت وسیع ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس گوشے سے اپنی تقریر کو سٹارٹ کروں، کیونکہ ذات اتنی بلند و معتبر ہے کہ جن کے تذکرے کے لیے اور جن کی شان مناقب بیان کرنے کے لیے ایسی ہزاروں زبانیں ہوں، ساری کائنات مل کے اگر ان کا ذکر کرے تب بھی ان کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کی شان بیان فرمائی ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کے فضائل بیان فرمائے ہیں، مناقب بیان فرمائے ہیں۔ احادیث کا ایک بہت بڑا دفتر، بہت بڑا ذخیرہ ہے جو سیدہ کائنات کی فضیلت میں آپ کو مل جائے گا، اور 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں کتابیں سیدہ کائنات کے مناقب میں، ان کی شان میں لکھی گئی۔ اس کے باوجود بھی کسی مصنف نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شان فاطمہ اپنی کتاب میں مکمل لکھی ہے، بلکہ قلموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی زبانوں کی طاقتیں جواب دینے لگے گی، آپ کے ہمارے اس کائنات کے اذہان ذہنوں کی سوچ ختم ہو جائے گی، اتنا بلند مرتبہ سیدہ پاک کا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا بلند مرتبہ ہے۔ کیوں ان کا مرتبہ بلند نہ ہو؟ کہ وہ کون ہیں؟ سید انبیاء، سرور انبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کون ہے؟ حضور خاتم النبیین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ حضور سید الاولین و آخرین کے سکون کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ پاک طیبہ طاہرہ کون ہے؟ عبادت کی زینت کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ سخاوت کی اصل اور سخاوت کی عروج کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سیدہ پاک کون ہے؟ کہ صبر کی انتہا کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، صبر کی انتہا کو۔ زبان عاجز ہے کہ شان فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہے، سردار ہے۔ یہ فضیلت، یہ شان، یہ شوکت، یہ رتبہ، یہ منزلت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا
کہ میرے دیدار کے لیے مشتاق تھا، تڑپتا تھا کہ وہ سید انبیاء کا دیدار کر لے. اس کو موقع ملا، اس کو موقع ملا. اللہ رب العزت نے اس کو ایک پیغام دے کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا، جا کر دیدار بھی کر لے اور میرے حبیب کو خوشخبری بھی سنا دے. وہ فرشتہ دربار رسالت پر آیا اور سرکار کے دیدار سے مشرف ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں 2 خوشخبریاں لے کر آیا ہوں، 2 خوشخبریاں لے کر آیا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتا پہلی کون سی ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بتا دوسری خوشخبری کیا ہے، دوسری بشارت کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے حسن اور حسین تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں. یہ فضیلت زہرا ہے، یہ فضیلت سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا کی ہے. اور آپ آگے بڑھے، سیدہ پاک کون؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ احادیث کے ذخیرے آپ اٹھا کر دیکھ لے. آپ بخاری سے لے کر آپ جو ہے کسی مسند میں آپ دیکھ لے، آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہے سیدہ پاک کی شان میں کتابیں بھری ہوئی ہے. کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ جن کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے. قرآن کی آیتوں میں شان فاطمہ تم کو نظر آئے گی. آپ آیت تطہیر پڑھ لیجئے، آیت مودت پڑھ لیجئے، آپ جو ہے سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اور آپ قرآن کی دیگر وہ آیات جو آپ کی شان میں بیان ہوئی آپ وہ پڑھ لیجئے. اللہ قرآن مقدس میں جس کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، ہماری عقل اس ذات کی شان و شوکت کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سنائے بغیر میں اپنے آج کے اس عنوان کو چھیڑ نہیں سکتا. یہ حدیث بیان کرے بغیر میں آپ کو آگے کی گفتگو تک نہیں لے جا سکتا، کیونکہ آپ جب کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس میں اقتباس ملے گا کہ اس کتاب میں کیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہے، پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے، پڑھنے کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے، اور یہ کون سے سبجیکٹ کے اوپر ہے. تو کتاب کے پہلے پنے پر لکھنے والا یہی لکھ دیتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے یہ شرطوں کی ضرورت ہے، یہ رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہوگا، تب جا کر اس کتاب کا فیض پڑھنے والوں کو ملے گا، تب جا کر یہ کتاب پڑھنے والا کامیاب ہوگا. اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی عظمت یہ ایسا عنوان ہے، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو چھیڑنے کے لیے ایلیجیبل ہونا پڑتا ہے. یہ ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ اس میں ایلیجیبل ہونے کے لیے کیا چیز کی شرط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کو مبارک ہو. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے سوائے حلال زادوں کے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. سوائے حلال زادوں کے کوئی میری آل سے محبت نہیں کر سکتا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا اے حبیب کہ آپ کی آل کو، آپ کے گھرانے کو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر پلیدی سے صاف و ستھرا رکھے، دور رکھے، اور ان کو ایسا پاک کمال، پاک و صاف و ستھرا رکھے جیسے ان کو پاک و صاف و ستھرا رکھنے کا حق ہے. تو اللہ رب العزت نے جس کی پاکی کا اعلان قرآن مقدس میں فرما دیا ہے اس ذات کو محمد عربی کہتے ہیں، اس ذات کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اس ذات کو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، اس ذات کو حسن مجتبی اور حسین سید کربلا کہتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس کی پاکی کا اعلان قرآن مقدس میں ہو رہا ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کی محبت اللہ قرآن مقدس میں لازم فرما رہا ہے. جس طرح تم پر نمازوں کو فرض کیا گیا، جس طرح تم پر روزوں کو فرض کیا گیا،
جس طرح تمہارے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی گئی، تمہارے تندرست لوگوں کے اوپر جو ہے روزہ فرض کیا گیا، تمہارے صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر جس طرح اللہ رب العزت نے جس طرح ارکان اسلام ہم مسلمانوں پر واجب فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر خاص و عام کے اوپر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی سند دے کر ہر مومن کے اوپر اہل بیت کی محبت کو فرض فرما دیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح سیدہ پاک کی غلامی بھی فرض ہے، جس طرح مومن کے اوپر نماز فرض ہے مولا علی کا عشق بھی فرض ہے، جس طرح نماز روزہ حج و زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح حسنین قریبین کی محبت بھی فرض ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ قرآن جن کی عظمتوں کا اعلان فرما رہا ہے، قرآن جن کی عظمتوں کا اعلان فرما رہا ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کون فاطمہ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں توجہ فرمائیے، سیدہ پاک، سیدہ پاک کی شان کیا ہے، ان کی شوکت کیا ہے، اور ہم گناہگاروں پر ان کا احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس پر اور اس کے چاہنے والوں پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے، جہنم کو حرام فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس پر اور اس کی ذریت پر، اس کی اولاد پر، اس کے گھرانے کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے نام لیواؤں کے اوپر اللہ نے جہنم کو، جن کے طریقے پر چلنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی فرما دیا، اس ذات کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اس ذات کو ملکہ کائنات کہتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مقدس ذات ہے۔ اب دیکھیے آپ، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوتی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں خوشیوں کا وہ ماحول کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ آج میلاد مصطفیٰ پر ساری کائنات، حضور جب آئے ساری کائنات جشن منا رہی تھی، ہر ذرہ ذرہ جشن منا رہا تھا۔ سرکار کی آمد کے اوپر فرشتے جشن منا رہے تھے، جنت سجائی گئی تھی، جی ہواؤں کو معطر کر دیا گیا، جانوروں نے جشن منایا میرے نبی کی آمد کا کہ وہ آ رہے ہیں جو ہمارے حقوق بیان کرنے والے۔ ساری کائنات ایک مستی میں ہے، ساری کائنات ایک خوشی میں ہے کہ نبی آ رہے ہیں، ساری کائنات جھوم رہی ہے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ یہ کون آ رہا ہے جس کی آمد پر مصطفیٰ خود جھوم رہے ہیں؟ وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، جس کی آمد پر کائنات نے خوشی منائی۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس پاک شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا میں تشریف لاتی ہے، 4-5 سال کی عمر آپ کی ہے، دیکھ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کی گلیوں میں ستایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں سجدے میں ہے تو بدبخت مشرکوں نے حضور کی پشت مبارک پر، سرکار سجدے میں ہے، لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، گندگی سرکار کے شان مقدس پر ڈال دی۔ سیدہ پاک کو معلوم ہوا سیدہ کائنات 5-6 سال کی عمر مبارکہ ہے، وہ اوجڑی کو صاف کرتی ہے، اوجڑی کو صاف کرتی ہے، میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہی ہے، تسل بابا جان، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سیدہ پاک کی ذات کیا ہے، میرے نبی نے جتنی مشقتیں اس دین کے لیے برداشت کی ہے اتنی مشقتیں سیدہ فاطمہ نے برداشت فرمائی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھ لو، مکے میں جتنا ظلم مسلمانوں پر ہوا، جتنا نبی کو ستایا گیا،
نبی کے ساتھ ساتھ اس دکھ میں شامل تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو ڈال دیا گیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ خرید و فروخت کی جاتی، نہ کھانے کو کچھ دیا جاتا۔ 3 سال تک پتے کھا کر ابی طالب کی گھاٹی میں اگر زندگی گزاری ہے میرے نبی کے ساتھ تو سیدہ پاک فاطمہ الزہرا نے گزاری ہے۔ یہ احسانات اسلام کے اوپر، اور یہ نہیں جتنا اسلام کے اوپر ظلم و ستم کفر نے کیا ہے، سیدہ کائنات نے وہاں پر صبر کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ دیکھیں، اس دین کو اگر کسی نے زندہ جاوید کیا ہے تو زہرا پاک کے بچوں نے زندہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ سیدہ جانتی تھی کہ میرے دونوں شہزادوں کو اسلام کے لیے شہید ہونا ہے۔ ارے اس ماں کے دل سے پوچھو جس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو شہادت کا جام نوش فرمانا ہے، اسلام کے لیے اپنے بچوں کو جس نے پالا ہے، اس ماں کو، اس کائنات کی ملکہ کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر میں اعلان کروں مسجد بنانی ہے، آپ اسلام کے لیے مال دیجئے، آپ میں سے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ میں اتنا دے دوں گا، میری طرف سے یہ ہے، میری طرف سے اتنے سیمنٹ کے تھیلے، میں اتنے اینٹ دلوا دوں گا، میں 1 لوری اینٹ دے دوں گا، میں جو ہے سٹیل لگا دوں گا، میں جو ہے جو اجرت ہوتی مسجد بننے کی وہ دے دوں گا۔ یعنی ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ میں اسلام کے لیے مال دوں گا۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ مال دیں گے۔ اگر میں اعلان کروں کہ اسلام کے لیے اپنی اولاد دے دو، اپنی آل دے دو، شاید ہی کوئی آدمی یہاں پر بیٹھا ہوگا پیٹ پلٹا کر چلے جائیں گے۔ مال تم دے سکتے ہو، آل نہیں دے سکتے۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بابا جان کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، جو دنیاوی چیز تھی سب دے دی۔ زہرا اس ذات کو کہتے ہیں ارے اسلام کے لیے سب نے مال دیا، زہرا نے اولاد کو اسلام پر قربان فرمایا ہے۔ سیدہ پاک نے اسلام کو قربان فرمایا ہے۔ تم پڑھتے نہیں، تم نے اہل بیت کا تذکرہ نہیں پڑھا۔ مولا کائنات سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، یہ ائمہ رہے اہل بیت اطہار کے، ان کی زندگیوں کو پڑھو، ظلم کی انتہا تم کو ملے گی۔ یہ گھرانے کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، کتنا ظلم۔ آپ کو بس کربلا کے چند پنے پڑھائے جاتے ہیں، چند چیزیں تم کو بتائی جاتی ہیں۔ 250 سال تک اس امت نے اس گھرانے کے ہر فرد کو شہید کیا۔ امام مولا کائنات سے لے کر حسن عسکری تک دیکھ لے، آپ امام زین العابدین ان کے فرزندان کو دیکھ لے، امام باقر اور ان کے بیٹوں کو دیکھ لے، امام جعفر ان کے بیٹوں کو دیکھ لے، امام علی رضا کو دیکھ لے، ان کی اولادوں کو دیکھ لے۔ سیدوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا تھا۔ ارے اس گھر کے اوپر ظلم کیا گیا جس کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض فرمائی تھی، دین کا بدلہ جس کی محبت تھی، اسلام کا بدلہ اجر رسالت جس کی محبت، سرکار کی محنتوں کا بدلہ جس گھرانے کی محبت قرآن نے منتخب فرمایا تھا، امت نے اس گھر پہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو سادات پر وہی ظلم ہو رہا ہے، سیدوں پر آج وہی ظلم ہو رہا ہے۔ کل کا ظلم یہ تھا کہ تیر و خنجر سے جسم تباہ کیے جاتے تھے، آج کا ظلم یہ ہے کہ فتوے لگائے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بتائیے آپ آل رسول سے دشمنی کر کر، آپ
حسنین کریمین سے بغاوت یا پھر امام حسین کے قاتل سے محبت کا دعویٰ کر کر کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ سیدہ پاک کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے، اولاد کو کہتا ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جی، لیکن یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کی ذات کیا ہے، سیدہ کائنات کی عظمت کیا ہے۔ نبی نور ہے، نبی کے نور کو فاطمہ کہتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، نور کی تنویر کو زہرا کہتے ہیں۔ نبی صادق ہے اور صداقت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نبی صادق، نبی صدیق اور صداقت کے ٹکڑے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نبی پاک ہے، طہارت کے ٹکڑے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نبی قرآن ہے، نبی کی تفسیر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جی، نبی حدیث، نبی کی حدیث ہے، حدیث کی سند کو زہرا کہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، حضرت حوا، اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا، حوا کو بنایا، بڑا ناز آدم کو حسن پر تھا، بڑا ناز حضرت حوا کو اپنے حسن و جمال پر تھا کہ اللہ نے جیسا خوبصورت ہمیں بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ جنت کے ایک باغ سے گزر ہوا، ایک محل کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل چہرہ ہے، ایک حسین و جمیل چہرہ ہے۔ حضرت آدم ٹپ ٹپی باندھے دیکھنے لگے، حضرت حوا حیران ہو گئی، عرض کرنے لگی کہ مولا یہ کس مقدس ہستی کا چہرہ ہے، اتنا حسین چہرہ ہماری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک ہماری آنکھوں نے اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے آدم، یہ تمہاری اولاد میں سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی بیٹی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی شبیہ مبارک ہے، یہ ان کا نور ہے۔ ان کے سر پر جو تاج ہے وہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب کا نور ہے، ان کے کانوں میں دو بالیاں جو ہے ایک حسن مجتبیٰ کا نور ہے، ایک امام حسین کا نور ہے۔ تو یہ گھرانہ تب بھی موجود تھا آدم کے بننے سے 2000 سال پہلے، نور فاطمہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، ہم کل کو تو مانتے ہیں، جز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نبی کی عظمت کو مانتے ہیں لیکن نبی کے ٹکڑے کی، نبی کے جز کی عظمت کو نہیں مانتے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ساری کائنات مل کر میرے نبی کی نالین کی برابری نہیں کر سکتی۔ جتنوں کو جتنی عظمتیں ملی ہے سب میرے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کون ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو جو کوالٹی نبی میں ہے وہی نبی کے ٹکڑے میں ہے۔ نبی کی توہین کرنا کفر ہے تو نبی کے جز سیدہ فاطمہ کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ نبی سچے ہیں تو نبی کی بیٹی بھی سچی ہے۔ خطا کو نبی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے تو خطا کو زہرا کی طرف منسوب کرنا بھی کفر ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیسی مقدس ذات ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے
سیدہ فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ ہو بہو، جو رسول کی طرح دکھتی تھی، رسول کی طرح بولتی تھی، جن کا چلنا رسول اللہ کی طرح تھا، جن کا دیکھنا رسول اللہ کی طرح تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا گفتار، جن کا کردار رسول کی طرح تھا، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمانوں کی والدہ ہے، ام المومنین، ہماری جانیں ان کے قدموں پر قربان ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو افضل نہیں دیکھا، اگر میں نے فاطمہ سے زیادہ فضیلت والا کسی کو دیکھا ہے تو ان کے والد محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ شان زہرا ہے، یہ شان فاطمہ الزہرا ہے۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو الجھا دیا گیا ہے فتنوں میں، آپ کو ڈال دیا گیا ہے مسائل میں کہ بس آپ فاتحہ پر لڑتے رہے، آپ کنڈوں پر لڑتے رہے، آپ نیازوں پر لڑتے رہے۔ یہ مولوی لڑا لڑا کر تم کو اہل بیت سے دور کر رہے ہیں۔ نبی نے ساری زندگی جس گھرانے کو تھامنے کا حکم دیا ہے، حجۃ الوداع ہو یا بیر غدیر قم کا خطبہ ہو یا پھر قرآن مقدس کی آیات کا اعلان ہو، قرآن نے اہل بیت سے وابستگی کا حکم دیا ہے، قرآن نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے، قرآن نے اہل بیت کی اتباع کا حکم دیا ہے، قرآن نے اہل بیت کی غلامی کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ تم کو بتایا نہیں جائے گا، تم کو مسئلوں میں ڈالا جائے گا، تم کو ایسے ہی یوں ہی رکھا جائے گا۔ تحقیق کرو، علی کی ذات کو کہتے ہیں، تحقیق کرو، فاطمہ الزہرا کی ذات کو کہتے ہیں، تحقیق کرو، حسن مجتبیٰ کون ہے، امام حسین سید کربلا کون ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جس نے جان لیا اہل بیت کو، انہوں نے بے ساختہ کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین کون ہے؟ یہ ہندوستان کے خواجہ سے جا کر پوچھ لو۔ حسین کون ہے؟ یہ غوث اعظم سے پوچھو۔ حسین کون ہے؟ یہ احمد کبیر رفاعی سے پوچھو۔ حسین کون ہے؟ وہ امام جعفر الصادق سے پوچھو۔ امام حسین کون ہے؟ امام اعظم سے پوچھو، امام شافعی سے پوچھو، احمد بن حنبل سے پوچھو، امام مالک سے پوچھو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام المومنین فرماتی ہے، میں نے ما رأیت قط من افضل فاطمہ الا ابیہا، فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ افضل اگر کسی کو دیکھا ہے تو ان کے بابا محمد عربی کو دیکھا ہے۔ یہ شان زہرا ہے، یہ شان سیدہ فاطمہ ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیے، سیدہ اتنی افضل، سیدہ اتنی پاک، سیدہ اتنی طاہر، سیدہ اتنی طیب، اور آپ دیکھیں نمازوں میں ہو، تقوی میں ہو، وہاں پر بھی اپنے بابا کی مثال ہے۔ کیوں نہ ہو؟ یہ نبی کا ٹکڑا ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے۔ ارے مولانا کا فتویٰ ایک طرف، نبی کا قول ایک طرف، نبی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو شان اللہ نے مجھے دی ہے وہ میرے ٹکڑے کو بھی اللہ نے وہی شان عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں، سیدہ پاک کون ہے؟ امت پر کتنا بڑا احسان سیدہ فاطمہ کا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ہماری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رات رات بھر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتی تھی، سجدوں میں رہا کرتی تھی اور مناجات کرتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے لیے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بابا کی امت کی بخشش مانگتی تھی۔ ارے جس نے اپنے ساری راتوں میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، مسلمانوں، بس ہم جیسے نکموں کی بخشش زہرا پاک نے مانگی ہے۔
ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کا سوال اللہ سے کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس زہرا پاک کے لیے؟ آج افسوس کی بات ہے، ہمیں آج مولویوں کے آنے کا پتہ، جانے کا پتہ، کب پیدا ہوئے کب گئے سب معلوم ہے، شیخ صاحب کب آئے، خان صاحب کب آئے سب معلوم ہے، لیکن نبی کی بیٹی کب پیدا ہوئی وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ وہ چیز، اس چیز سے تم کو روکا گیا ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ دفتر ہے، یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ مناقب ہے کہ زبانیں ختم ہو جائے گی، سیدہ کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ شان ہی ایسی اونچی ہے، شان ہی ایسی اعلیٰ ہے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مائکہ کیسا ہے؟ مائکے میں کون ہے سیدہ پاک کے؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، جن کا مائکہ، جن کے مائکے میں جو ہے محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور سسرال کیسا ملا؟ محسن اسلام سیدنا ابو طالب۔ شوہر کون؟ باپ کون؟ باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار۔ باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، اور بیٹے جنتیوں کے سردار ہیں۔ اس ذات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ام ایمن فرماتی ہے، آخری روایت پیش کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ام ایمن فرماتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ الزہرا کی کچھ خدمت کر دوں۔ آپ کے دروازے پر میں گئی، دستک لگائی، آواز نہیں آئی، پھر دستک لگائی، آواز نہیں آئی، پھر دستک لگائی، آواز نہیں آئی۔ سوچا کہ روشن دانی سے کھڑکی سے آواز دے دوں۔ جب کھڑکی میں دیکھی تو حیران ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں دوڑی اور کہا کہ یا رسول اللہ، عجیب منظر میری آنکھوں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر دیکھا ہے۔ کہا کہ ام ایمن تم نے کیا دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے بتاؤ۔ ام ایمن نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دروازے پر گئی، دروازہ بند تھا، کھڑکی سے جھانک کر میں نے دیکھا کہ آپ کی شہزادی کو آواز لگا دو۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے گھر کے کونے میں سو رہی ہے، اور حیرت کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کی چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا۔ حسن و حسین کا جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام ایمن اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ میری بیٹی روزے کی حالت میں سو رہی ہے، تو اللہ نے میکائیل کو زہرا کی چکی پیسنے کے لیے بھیجا ہے، اور جبرائیل کو حسین کا جھولا جھلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عظمت جن کی غلامی فرشتے کرتے ہو، جن کی غلامی آسمان کی مخلوق کرتی ہو، اس ذات کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھے، ہم فاطمہ زہرا کے نمک خوار ہیں۔ اس حلق میں جو نوالے ہیں، اس پیٹ میں جو دانے ہیں، جو کھانا ہے، جو روٹی ہے، یہ زہرا پاک کی چکی کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں۔ ہم کسی مولوی صاحب کے گھر کا، مدرسے کا نہیں کھاتے، ہم کھا رہے ہیں تو مائی زہرا کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اور جب صدقہ کھا رہے ہیں تو جس کا نوالا کھاؤ گے اس کی بولی بولنی پڑے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف سے یہ روایت آ رہی ہے، آخری روایت پیش کرو، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے کہے۔ آخری روایت میں پیش کر رہا ہوں، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے، اپنے حجرے سے باہر نکلے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی ہے، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوشی کے عالم میں ہے۔ تمام صحابہ سرکار کو دیکھ کر رقص کرنے لگے کہ آج ساری کائنات کے چاند پر
خوشی کی بدلیاں نظر آ رہی ہیں. صحابہ سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آج خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ سے دندان مبارک آپ کے نظر آ رہے ہیں, چہرہ آپ کا خوشی و مسرت شادمانی بتا رہا ہے. حضور وجہ کیا ہے آج اتنا خوش ہونے کی؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا, اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی. اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا اور علی کا عرش کے اوپر نکاح کر دیا. جس کا نکاح خدا عرش کے اوپر پڑھائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں, جس کا نکاح عرش کے اوپر ہو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں نے خوشی میں شجر طوبہ کو ہلایا. چھٹے آسمان پر جو درخت ہے فرشتوں کو ہلانے کا حکم ہوا. جب فرشتوں نے شجر طوبہ کو ہلایا اس کے پتے نیچے گرے, اس کے ورق نیچے گرے. حکم ربانی ہوا کہ اے فرشتوں یہ پتوں کو چن لو, یہ ورقوں کو چن لو اور یہ پتا اسی کو دینا جو دنیا میں علی سے محبت کرتا ہوگا, اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں جب میدان محشر برپا ہوگا تو فرشتے پتے لا کر اس کو دیں گے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے. جس کو وہ پتا ملے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دے گا. یہ اہل بیت اطہار ہے, یہ اہل بیت کی عظمت ہے. بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, یہ عنوان ایک جمعہ دو جمعہ تین جمعہ میں نہیں, یہ کوشش کر کر میں نے چند چیزیں آپ تک پہنچائی ہے اور ایک ایک چیز کی دلیل انشاءاللہ تعالی کسی کو رتی برابر بھی اگر شک ہو کال کر کر بھی دلیل لے سکتے ہیں, مل کر بھی دلیل لے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اپنے پاس سب ہے بھائی, وہ ہوائی فائرنگ کے باتیں نہیں ہیں. اپنی بندوق میں غوث پاک کی عطا کردہ گولیاں رہتی, کاؤنٹر نہیں ہوتا, سیدھا انکاؤنٹر ہوتا. فضل خدا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نوکروں میں قبول فرمائے. ہماری ماؤں کو بہن